اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیو، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جو فیم اور جو شہرت، تو ہر اچھی چیز، چمکتی چیز جو سی ہے وہ سونا نہیں ہوتی، لیکن چمکتی چیز اچھی لگتی ہے۔ تو ہم ماں باپ کا، ہم بڑوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ہمارے بچے اسلامی زندگی کی طرف آئیں، کیونکہ یہ کام ماں باپ کرتے ہیں اور ان کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل ہمارا کیا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم نے اپنے دین پر چلنا ہے اور ہم نے آخر اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، اور ہماری زندگیوں میں اسلام کا ہی بول بالا ہونا چاہیے، اور ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے مینیج کریں کہ اسلام اور ہماری یہ جو معاشرہ ہے اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالیں کہ ہم زندگی کے ساتھ بھی چلیں، بالکل کٹ بھی نہ جائیں کہ ہم لوگ اس طرح، لیکن ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہونی چاہیے کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہم یہ نہ ہو کہ چمکتی چیزوں کی طرف اتنا بھاگیں کہ پھر اللہ نہ کرے، کیونکہ بچے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کو سمجھانا والدین کا، بڑے جو گھر کے ہوتے ہیں پیار سے، لیکن کیونکہ اگر ہم بچوں کو سختی سے بتاتے ہیں تو بچوں کو سمجھ نہیں آتا، بچے کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے پیرنٹس ہم لوگوں کو کیوں منع کریں۔ تو اس لیے بچوں کو اس طرح سے بتائیں کہ وقتی شہرت کے لیے اپنی عزت جو سی ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم وقتی خوشی یا وقتی فائدے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے کر دیں کہ کل کو ہم لوگوں کو پچھتانا پڑے، اس جہان میں بھی اور اوپر بھی۔ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے دین کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ضابطہ حیات کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کس طرح سے جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ جی آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، اس کا سب سے مشہور نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ صلاۃ ہے کیونکہ اس کی ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ مناجہ ہے کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید میں تاریخ، یعنی کہ قرآن مجید میں بھی صرف ایک ہی سورت ہے، سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ہم سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات پہ پھر کسی دن روشنی ڈالیں گے، پھر بات کریں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کے ڈسے شخص پر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ کیسی بات ہے! اس سورۃ فاتحہ میں اتنی فضیلت ہے، اور ہم لوگوں کو کتنا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے کہ اگر ہم نہ بھی پڑھنا چاہیں، بھول جائیں، یعنی ہمیں یاد نہ رہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی، تو ہم نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔
سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کا مرکزی خیال دعا مانگنے کا طریقے کی تعلیم ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط المستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگی۔ صراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ پورا قرآن صراط المستقیم کی تفسیر ہے۔ صراط المستقیم پر چلنے کی دعا اور پورے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور یقیناً ہم نے اس کو عطا فرمائی ہیں۔ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن، کیسی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا نام شافیہ اور اس کا سورت کا الشفا، یعنی کہ وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ الشفا اس لیے ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مریض کو، یعنی کوئی بھی اس کو مرض ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے۔ سورہ رحمان تو ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں، سورہ فاتحہ کا بھی ہے کہ آپ ہر قسم کے مرض کے لیے مریض پہ دم کریں تو اس کو آرام آ جاتا ہے اور آنکھ کا درد جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا پڑھ کے اس پڑھ کے سورہ فاتحہ کو اپنا تھوک آنکھوں میں لگایا جائے تو بہت مفید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن لگایا کرتے تھے، ان کی تو کیا بات ہے، ہم استغفر اللہ، ہم ان کے برابر نہیں ہیں۔ میں نے ایک ویسی بات بتائی آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن میں اتنی شفا تھی کہ وہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا یا کسی کے دانہ نکل آ جاتا یا کوئی اسے مرض ہوتا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن یعنی اپنا لواب اس کے دم کر کے یا اس کے اوپر لگا دیتے تھے تو وہ اس کو آرام آ جاتا تھا۔ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن اور آیات ہیں جن کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اول و آخر 3 بار دروشی پڑھیں۔ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے، یعنی کہ پورا قرآن جون سا ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے، برکت ہے، اس کی ہر آیت کی اپنی فضیلت ہے۔ آج ہم نے بات کی ہے سورہ فاتحہ کی، بہت فضیلت ہیں، ہم اتنا نہیں بیان کر سکتے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اجسد کا جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی باتیں یاد ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں، تو تاکہ ان کے ذہن میں جو بات بھول گئی ہے وہ ان کو یاد آ جائے، اور وہ سم ٹائم سامنے ہمارے دعا پڑی ہوتی ہے، سامنے ہمارے پاس چیز پڑی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ سے ہی وہ چیز نکل جاتی ہے، تو اگر کوئی یاد کروائے تو وہ پھر ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اور اس طرف ہم چل پڑتے ہیں۔ تو یہی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔